بعض لوگوں کو دیکھا کہ حالت اقامت میں نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن جب کہیں ان کو آنا جانا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، جبکہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اب پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ مسافر کہتے کسے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب کوئی مسافر اس کو کہتے ہیں جو 78 کلومیٹر کے ارادے سے سفر کرنے کا سفر کر رہا ہو، کم سے کم 78 کلومیٹر کے ارادے سے وہ سفر اس نے شروع کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں آبادی سے جب باہر نکلے تو شریعت کی نظر میں وہ مسافر ہو جاتا ہے، چاہے یہ سفر گھنٹوں میں طے ہو یا منٹوں میں۔ اقامت میں تو جو نماز فرض ہے پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، اور تمام سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ لیکن جب مسافر ہو جائے اور 78 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکل جائے، چاہے وہاں نہ پہنچا ہو، تو ایسی صورت میں اب یہ مسافر شریعت کی نگاہ میں مسافر کہلائے گا، اور مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم ہے۔ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں قصر کرے گا، یعنی فرض کی 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنی حالت میں پڑھی جائیں گی، یعنی فجر میں اور مغرب میں قصر نہیں ہوگا، اور وتر کی نماز میں بھی قصر نہیں ہوگا، بلکہ وتر کی نماز پوری پڑھی جائے گی۔ سنتیں پڑھنے کا موقع اگر مل جائے تو پوری پڑھیں، اگر موقع نہ ہو تو سنتوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے، البتہ فجر کی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ مسافر کے لیے قصر ہے 4 رکعت والی نماز، اسے اب 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرا تو دل نہیں چاہتا، تو دل کی چاہت کا نام شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ ہاں، اگر بھول کر، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک یہ کہ بھول کر 4 رکعت اس نے پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں اس نے قاعدہ کر لیا، تو 2 رکعت فرض تو ہو گئی اور 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، البتہ اخیر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح مسافر، جب ایک آدمی نے اپنے گھر سے سفر شروع کیا اور 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے ارادے سے اس نے سفر کیا، تو ایسی صورت میں جہاں جا رہا ہے اگر وہاں اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، بلکہ 14 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں وہاں قصر کرے گا۔ لیکن اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب وہاں مسافر نہیں ہوگا، بلکہ وہاں مقیم ہوگا، اور حالت اقامت والی نماز اسے پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، پھر مسافر اپنی بستی کی حد سے جب باہر نکل جائے تو وہاں سے قصر شروع کرے گا۔ اسی طرح اگر حالت سفر میں کسی کی نماز قضا ہو گئی، مسافر تھا، حالت سفر میں نماز قضا ہو گئی، تو وہ گھر آ کر ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتوں ہی کی قضا کرے گا، یعنی حالت سفر میں جو نماز قضا ہوئی ہے، تو حالت سفر میں جو نماز اسے پڑھنا تھا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت، تو اب یہ گھر واپس آنے کے بعد بھی وہ قضا 2 ہی رکعت کی قضا کرے گا۔ ہاں، اچھا، اگر مسافر کسی مقتدی، یعنی اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس امام کے ساتھ 4 رکعت پوری کرے گا، لیکن تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں 2 رکعت پڑھے گا۔ ہاں، اور عشاء کی یہ وتر جو ہے، یہ وتر بھی پڑھے گا۔ تو آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حالت سفر میں نماز کے مسائل کا حکم کیا ہے، اور حالت اقامت میں کیا ہے۔ حالت اقامت میں تو پوری نماز پڑھی جائے گی، لیکن جب آدمی 78 کلو کے ارادے سے جب اس نے سفر شروع کر دیا، چاہے وہاں تک نہ پہنچا ہو،
تو ایسی صورت میں اب 4 رکعت والی نماز 2 رکعت اس کے ذمے ہے. اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے.